عن ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ بزرگان محترم، آیت شریفہ سورہ نور کی ہے، گزشتہ جمعہ کی تلاوت کی گئی تھی۔ رب ذوالجلال ان آیتوں میں فرما رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اور ان کو یوں کہا جائے کہ اللہ ان کے رسول کی طرف چلو، دین کی طرف ہم چلیں، دین کا جو مسئلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت حضرات صحابہ اپنا جو کچھ معاملہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے نائبین ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل کرانا ہے۔ بہرحال مسائل کا حل کرانے کے لیے ہمارے پاس اللہ ان کے رسول ہے، یعنی اللہ رسول کی دی ہوئی شریعت ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضرات صاحب وہاں جاتے تھے۔ اب ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کو دین کی روشنی میں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں شریعت کے مطابق حل کرنا ہے، اس کا جو جواب مل جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور قرآن مجید اس لیے دیا بھی گیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کا مقصد اور احادیث مبارکہ دین و شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے، اور عمل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اور اس کے نتیجے کے اندر آخرت بنے گی، انشاءاللہ قبر بنے گی۔ تو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو مومنین کا شیوہ، مومنین کا طریقہ، مومنین کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً کہہ دیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، بے شک ہمارے لیے ہمارے مسائل کا حل اللہ ان کے رسول کا بھیجا ہوا دین ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اور پوری عقیدت کے ساتھ پھر علماء کے پاس پہنچ جائیں، اور پھر دین و شریعت کی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم کو جواب مل جائے اس کے اوپر ہم دل و جان سے عمل کر لیں۔ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اب جو لوگ ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ واولئک هم المفلحون۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ، اوپر اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا حکم تھا۔ اب فرماتے کہ جو جائے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، ویخشی اللہ ویتقی، اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، فاولئک هم الفائزون۔ پہلے مفلحون فرمایا، اور اس آیت کے بعد دوسری آیت کے اندر فرمایا فاولئک هم الفائزون۔ جو لوگ اس طریقے پر زندگی پر عمل کرتے رہیں گے، پوری زندگی اپنے اعمال کا اور اپنے احکام کا اور اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں علماء سے حل کروائیں گے، اور ان سے جو جواب مل جائے اس پر عمل کریں گے، تو فلاح و یاب بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ بس ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی، اس کے اندر 4 باتوں کا حکم ہے: اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اللہ کی خشیت، ویتقی، اور اللہ کا تقوی۔ 4 باتوں کا حکم ہے۔ ان 4 چیزوں کو میں اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس پر پابندی سے عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی کامیابی یقینی طور پر ہے انشاءاللہ۔ اس آیت کے بارے میں گزشتہ ایک واقعہ شروع ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ ایک روم کا رہنے والا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، ایمان کا اظہار کیا شہادت پڑھ کر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا الحمدللہ میں اسلام لایا ہوں۔ تو پوچھا کیا وجہ، کوئی ریزن، کوئی سبب؟ تو اس نے کہا کہ میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، اگلی کتابیں آسمانی جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کو جانتا ہوں میں۔ اتفاق سے کوئی مسلمان تھا اور اس نے یہ آیت پڑھی ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ تو میں نے اس آیت پر غور کیا، تو غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اس آیت شریفہ کے اندر چھوٹی سی آیت ہے، مگر اگلی جو تورات، زبور، انجیل کے علوم ہیں، مقصد ہے، وہ سب کا سب اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔
یہ آیت اتنی جامع مجھے معلوم ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی نازل کی ہوئی آیت ہے، اور جن کے اوپر نازل ہوئی ہے یقیناً وہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ کلام اللہ کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا جامع کلام اور اتنا وعدہ، فاولئک هم الفائزون، پورے کامیابی کا وعدہ، ایسا کوئی وعدہ کرنے والا ذات اور ایسی جامع کلام اللہ کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اور جن کے اوپر نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے رسول ہونے کے اندر بھی مجھے کوئی شک نہیں رہا، اور اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے اندر بھی اہل کتاب سے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو پر تو نہیں ایمان تھا سب کا۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس میں ان کو شک شبہ ہوتا تھا، لیکن اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس شخص کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور ڈال دیا، اور ہدایت کا نور ڈال دینے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اور جن پر نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے سوا کوئی یہ کلام پیش ہی نہیں کر سکتا ہے، لہذا مجھ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر حضرت میں نے پوچھا کس طرح تم کہتے ہو کہ یہ جامع ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں 4 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک پہلی بات ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کے اندر تمام اللہ کے فرائض آ گئے، اللہ جن جن باتوں کو بھی حکم دے، اللہ جن جن باتوں کا بندوں کو مکلف بنائے، جن فرائض کو بندوں کے اوپر عائد کرے کہ تم کو یہ فرض ہے اور یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، تو اللہ کے جتنے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کے اندر وہ سب آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کے اندر سب آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اشارہ فرما کر یہ اشارہ فرما دیا کہ ہمارے رسول اب جو تم کو دین دے دیں، ہمارے رسول کی جو سنت ہو، جو طریقہ حیات ہو، اس کی اطاعت کرے گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی پورا حکم آ گیا۔ تو ایک طرف اللہ کے حقوق بھی آ گئے، ان کی اطاعت کا بھی حکم آ گیا، اور دوسری طرف اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کے عمل کرنا، اس کا بھی حکم آ گیا۔ یہ 2 باتیں، اور ایمان والوں کے لیے 2 باتیں اصل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے زمانے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، اور اب آخری زمانے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلے زمانے کے اندر ہر زمانے کے نبی جو ہوتے تھے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور جو نبی ہوتے تھے ان کے لائے ہوئے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر ان کی امتیوں کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا تھا۔ اب آخری نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، تو آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی اطاعت، لا الہ الا اللہ، اب رسول اللہ محمد رسول اللہ، لہذا اس میں اللہ کی اطاعت، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والنبیین ہیں، ان کی اطاعت، اور یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول اور نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد کے دو جو جملے ہیں، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ کی خشیت، تو اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقویٰ، تو کہا اس نے کہ اللہ کی خشیت کا تعلق انسان کی اگلی زندگی سے ہے، جو زندگی گزر چکی ہے، اور وَيَتَّقِي اس کا تعلق آئندہ کی زندگی سے ہے، مرنے تک کی زندگی، لہذا اس کی پوری زندگی کو اس آیت نے گھیر لیا۔ اس کی پوری زندگی کو یاد گھیری بھی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور جو گزشتہ زندگی گزر چکی ہے اس کے اوپر اللہ کی خشیت ہو، ندامت ہو کہ بھائی گزشتہ زندگی کے اندر مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، کہاں کہاں میں اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے گزشتہ زندگی کو ہم سامنے رکھیں، اور گزشتہ زندگی کو سامنے رکھ کر تمام گناہوں کے بعد توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ یہ اس امت کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تب پتہ چلے گا کہ توبہ کیا تھی۔ آج ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑی سا بڑا گناہ ہوا ہو، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اقرار کر لیں، کورٹ میں انسان چلا جائے اور وہاں جا کے اقرار کر لیں کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو جرم کے اقرار کر لینے کے بعد اگرچہ مجرم ہوتا ہے لیکن کورٹ کے اعتبار سے بھی اس کی سزا کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے مجرم لیکن ان کے اعتبار سے کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، دنیا والوں کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، دنیا والوں کے قلوب کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ معافی کر دیں، سب کو سب معاف کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آپ نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، اللہ کا کتنے بڑا گناہ کیا ہو، حتیٰ کہ شرک کیا ہو، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن اگلی زندگی کے اوپر انسان اپنے شرک کے اوپر بھی ندامت اختیار کر لے، اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ میں نے آج تک شرک کیا، کفر کیا، اور میں آپ کا باغی بن کر دنیا میں زندہ رہا، اب میں سچے دل سے کفر سے شرک سے توبہ کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ایمان لانے کی برکت سے، یا اور کوئی گناہ ہو، مسلمان ہو چکا الحمدللہ مومن، جیسے ہم تمام مومن ہیں، ہم اپنی اگلی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کہاں کہاں اللہ کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اس پر توبہ کریں، ابھی کے ابھی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اگلی زندگی پر توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک توبہ استغفار کی برکت سے اگلی زندگی کو کلیئر کر دیں گے۔ اور کیسی کلیئر ہوتی ہے؟ اللہ ہم قربان جائے ایسی نبی کے اوپر اور ایسے دین کے اوپر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے بعد 4 وٹنس تیار ہوتے ہیں، 4 قیامت کے دن اس کے لیے خلاف 4 چیزیں گواہی دیں گے۔ ایک تو کرامن کاتبین، ہمارے شولڈر کے اندر کرامن کاتبین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین، کرامن جو ہے ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، کاتبین ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے، پوری فائل تیار ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خود ہمارا جسم، جو ہمارے جسم، ہمارا اعضاء جو گناہ کر رہے ہیں، پیر گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہے ہیں، آنکھ گناہ کر رہے ہیں، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، ان اعضاء کے اندر پوری ریفل تیار ہو رہی ہے، پوری زندگی کی اسکان ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن آج ہماری زبان بول رہی ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن زبان بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے، اور پیر بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ کہ اس ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ پیر گواہی دیں گے کہ میرے ان پیروں کو لے کر کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا گناہ کیے تھے۔ اسکن بولے گی، ران بولے گی۔ انسان کو غصہ بھی آئے گا کہ خدا کے بندو، تم کو کس طرح بولنے کا اور میرے خلاف بولنے کا تم کو کس نے کہا؟ تو قرآن مجید میں 24ویں پارے کے اندر ہے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ اپنی اسکن کو کہے گا کہ تم آج ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ وہ ہماری ران بولے گی، اسکن بولے گی انطقنا، اللہ نے آج ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ آج ہماری اسکن کے اندر، ہاتھ کے اندر، پیروں کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، خاموش ہے بالکل، زبان بول رہی ہے۔ لیکن قیامت کے میدان کے اندر زبان، الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگے گی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گا، اسکن بولے گا۔ انسان کو غصہ بھی آئے گا اپنے جسم کے اوپر، تو کہے گا انطقنا اللہ الذی، اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، لہذا اس کے بولنے کی طاقت کی بنیاد کے اوپر آج ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو پورے ہماری جسم اور پوری زندگی کا ویڈیو ہمارے اندر تیار ہو رہا ہے۔ یہ دوسرے گواہ۔ اور تیسرے گواہ، جہاں ہم گناہ کرتے ہیں، جہاں ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین قیامت کی گواہی دے گی۔ جہاں جہاں چل کر گئے ہیں وہ تمام کے تمام گواہ دیں گے، یہ تمام کے تمام قیامت کے دن یہ سب ہمارے خلاف جو گناہ کیا، اگر دنیا میں توبہ نہیں کی تو، دنیا میں توبہ نہیں کی اور توبہ کیے بغیر دنیا سے اس گناہ کو لے کر چلے گئے۔ اور دوسرے گناہ جو ہے، ایک ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں اور ایک باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کے گناہ ہے، آنکھوں کی گناہ ہے، کان کی گناہ ہے، پیروں کی گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اندر کے گناہ کیا ہے؟ اندر کے گناہ دل کے اندر تکبر ہو، دل کے اندر حسد ہو، دل کے اندر آئی ایم سمتھنگ، میں کچھ ہوں، عجب جس کو کہتے ہیں وہ ہو، دل کے اندر جلسی ہو، دل کے اندر دوسروں کی حقارت ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسروں کی بے عزتی کر رہا ہے، دل کے اندر بخل ہو، غصہ ہو، حب جاہ ہو، حب مال ہو، حب دنیا، اس سب کے سب دل کی بیماریاں ہیں اور دل کے گناہ ہیں۔ ماشاءاللہ ظاہر کے اندر نمازی بھی ہیں اور عمرہ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حج بھی کر رہے ہیں، چیریٹی کے اندر خوب حصہ بھی لے رہے ہیں، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، دل کے اندر مال کی وجہ سے اپنا آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے دینی نعمت دے دی، ماشاءاللہ عالم بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، دین کے کام میں لگا دیا، اس کے نتیجے کے اندر جو بیچارے دین سے دور ہیں ان کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت ہم نے تم کو دی اور سامنے والوں کو یہ نعمت نہیں ملی، تو تم کو جو ہم نے نعمت دی تھی شکر کے لیے دی تھی۔ اللہ نے جو کچھ نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے دینی نعمت ہو، چاہے دنیاوی نعمت ہو، چاہے مال ملا ہو، چاہے حسن جمال ملا ہو، جو بھی نعمت ملی ہو۔ انسان پیدا ہونے کے وقت میں ان نعمتوں کو لے کر، ان کمالات کو لے کر، ان صلاحیتوں کو لے کر پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک یہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو ڈگری دلاتے ہیں، مائن دیتے ہیں، پڑھتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، پڑھتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اللہ نے بزنس میں بنا دیا، بہت بڑا تاجر بن گیا، مال مل گیا، یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ملا ہے۔
اور اللہ کے فضل سے ملنے کے بعد ان نعمتوں کے اوپر صحیح معنی یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کریں، اللہ کی اطاعت میں فرما برداری کے اندر ان نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر ادا کریں۔ تو یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے میں دوسروں کو حقیر سمجھوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ تو تکبر یہی ہے کہ انسان کو جو بھی نعمت ملی ہو اس نعمت کے نتیجے کے اندر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، بس یہ تکبر۔ اور یہ حسد، کسی کو نعمت مل گئی، اللہ پاک نے کسی کو مال دے دیا، دین کی کوئی نعمت دے دی، اب دل میں جلسی پیدا ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم کر دے اللہ تعالیٰ، زائل ہو جائے۔ اب مجھ کو ملے کہ نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ دل میں حسد ہے، دل میں تکبر ہے، دل میں عجب ہے، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور اتنے خطرناک گناہ ہیں، یہ اتنے خطرناک گناہ ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، دنیا کی بیچارہ بیمار پڑتا ہے دنیا کا، تو دنیا کی بیماری موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بیچارہ کینسر میں ہے، بہت پریشان ہے، بہت درد ہے، پین ہے، لیکن جیسے موت آئے گی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس بالکل ٹھنڈا بیچارہ ہو جائے گا، سب پین میں ختم ہو گیا۔ تو دنیا کی جو بیماریاں ہیں وہ دنیا کی بیماری موت تک ہے، لیکن دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے اندر تکبر ہے، دل میں حسد ہے، دل کے اندر بغض وغیرہ ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا قرآن مجید میں بہت اہتمام کے ساتھ، وہاں سلیم صاحب دورت دعوت برکاتہ کی شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہوگی جس مجلس کے اندر تزکیے کا تذکرہ نہ آتا ہو، کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اور دل کو بھی بنائیں۔ دل کے اندر سے تکبر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کا کیا علاج ہے اس کو جا کر پوچھیں مشائخ سے، علماء سے۔ دل میں حسد ہے، میرے حسد کو کس طرح میں ختم کر سکتا ہوں تاکہ دل میرا ان تمام ناپاکیوں سے، جو دل کی ناپاکیاں اس سے میرا دل پاک ہو جائے، دل میں حسد نہ رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، دل میں تکبر نہ رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ختم ہو جائے، دل میں حب مال نہ رہے، حب جان نہ رہے، حب دنیا نہ رہے، غصہ نہ رہے، بیجا غصہ۔ دین کے لیے غصہ آ رہا ہے، لمیٹڈ کے اندر ہے، حد کے اندر ہے، وہ الگ ہے، لیکن بیجا غصہ کر رہا ہے، جس کو دیکھا کہ ذرا سا طبیعت کی خلاف بات ہوئی فوراً غصے میں آ گیا اور غصے کے اندر آ کر بولنا، گالی دینا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ ہماری نمازیں اور ہمارے جو دین کے اعمال ہیں، ان اندر کی خرابیوں کے نتیجے کے اندر ان اعمال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ قیامت کے میدان کے اندر بہت بڑا بڑا اعمال لے کے جائیں گے، بہت بڑا بڑا اعمال لے کے جائیں گے، کوئی شخص آئے گا، اتنے اعمال ہوں گے جس کو انتہا نہیں ہوگی، لیکن دل میں تکبر ہے، زبان خراب ہے، زبان کے اندر سختی ہے، جس کو چاہے جو چاہے بول دیا، جو چاہے گالی دے دی، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو وہ کہہ دیا، جس کی چاہے غیبت کر دی، جس کی چاہے عزت کے حملہ کر دیا، جس کی چاہے اڑا دی، اس کی اڑائی، اس کی اڑائی، بس زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ یہ آج تو گزر رہی ہے، لیکن میدان محشر میں دو سبزوں کو بہت بھاری پڑے گا، یہ زندگی بہت بھاری پڑے گی، اتنی بھاری پڑے گی، اتنی بھاری پڑے گی۔ یہ سب کے سب آج مظلوم ہمارے بڑائی کی وجہ سے، یہ بڑا یہ عہدے والا ہے، مال والا ہے، میں بول نہیں سکتا، اس کے ساتھ بیچارہ خاموش ہو گیا، صبر کر لیا، لیکن آج وہ صبر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی مظلوم، یہی چھوٹے سب بڑے بن جائیں گے، اور یہ متکبر بالکل چھوٹے ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام جن کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، غیبت کی ہوں گی، برا بھلا کہا ہوگا، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہوگا، وہ سب کے سب اللہ کے دربار عالی کے اندر حاضر ہوں گے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، تمام کو ان کو حق دلوائیں گے۔ لہٰذا جن کو گالی دی ہوگی، جن کے بارے میں غیبت کی ہوں گی، جن کے بارے میں برا بھلا کہا ہوگا، بدگمانیاں کی، سب حاضر ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا۔ اب وہاں جو فیصلے ہوں گے، اس لیے وہاں جو فیصلے ہوں گے، وہاں کے فیصلوں کے لیے کیا ہوگا؟ اعمال۔ وہاں کی کرنسی جو ہے، میدان محشر کی کرنسی اعمال ہے، اعمال کے ذریعے سے ان کا حق دلایا جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تمہارے پاس دنیا میں مال ہے، دولت ہے، اور وہاں مال ہوگا بھی نہیں، وہاں تو اعمال ہوں گے۔ لہذا اگر دنیا میں تم نے حق والوں کو حق ادا نہیں کیا، معافی تلافی نہیں ہوئی، کسی کو گالی دی تھی اسے معافی نہیں مانگی، کسی کو حق باقی تھا اس کو ادا نہیں کیا، یہ تمام حق والے میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے، اللہ کے دربار عالی کے اندر اپنا استغاثہ اور کیس پیش کریں گے۔ کہ وہاں فیصلہ کیا ہوگا؟ وہاں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کی نمازیں دی جائیں گی۔ میرے پاس نمازیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فيا معشر الإخوان إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتة لا ريب فيها أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأسرعهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما
وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة في غزة وفلسطين وفي غيرها من الأماكن وفي الهند يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. اعتدلوا وسووا صفوفكم أيها المؤمنون. بسفید رسمان ہے، آگے کی جگہ کو پر کرنے کی پوری ہمیشہ دل میں نیت بھی کریں اور آگے پوری کلیا کریں، بہت بڑی رحمت ملے گی۔ پیچھے کھڑا رہنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے سب کو دور فرمائے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. Respected brothers, just a quick announcement. As you are aware, the last Friday of every month we have the youth night where present time topics, contemporary topics, trials that our youth and youngsters are facing are discussed and guidance and support is given. So alhamdulillah, tonight is the last Friday of November. So inshallah after Isha Salah, the youth program will take place
All brothers are humbly requested to participate.